اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کے اس آخری عشرے میں قرآن کریم کا چونکہ خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، تو اس سے برکت لینے کے لیے ہم آج کے درس میں سورہ داریات کے ایک رکوع کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو مضامین ہیں اس کا ترجمہ اور جو موجودہ صورتحال میں جو قرآن کریم میں ماضی کی قوموں کا بھی ذکر ہے، اس کا انشاءاللہ ہم ایکسچینج کریں گے جو بھی معلومات ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہ حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت ومن المسلمین وترکنا فیہا آیات للذین یخافون العذاب العلیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم وفی ثمود اذ قال لهم تمتعوا حتی حین فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ Je vais traduire en français aussi tout ce que j'allais présenter. Je vais traduire simultanément en même temps انشاءاللہ۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں بیار فرمودہ خلیفۃ المسیح رب رحم اللہ تعالی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس یعنی ابراہیم نے کہا، اے بھیجے ہو تمہارا مقصود کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں یقیناً ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے کنکر ان کی طرف چلائیں جو نشان زدہ ہیں تیرے رب کے حضور اسراف کرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے جو اس میں مومن تھے ان سب کو نکال لیا، پس ہم نے اس میں فرمانبرداروں کا صرف ایک گھر پایا اور عبرت کا ایک بڑا نشان اس میں چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایسا ہی نشان تھا جب ہم نے اسے ایک روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، پس اس نے اپنے معتمدین سمیت اعراض کیا اور کہا، محض ایک جادوگر یا دیوانہ ہے۔ تب ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، انہوں نے سمندر میں دے پٹکا اور وہ قابل ملامت تھا۔ اور عاد میں بھی ایک نشان تھا جب ہم نے ان پر ایک ویران کر دینے والی ہوا چلائی، جس چیز پر سے وہ گزرتی تھی اس کا کچھ باقی نہیں چھوڑتی تھی مگر اسے گلی سڑی چیز کی طرح کر دیتی تھی۔ اور سمود بھی ایک نشان تھا جب انہیں کہا گیا کہ ایک مدت تک فائدہ اٹھا لو، بس انہوں نے اپنے رب کے فرمان سے سرکشی کی تو انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے، تب انہیں کھڑے ہونے کی بھی استطاعت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں ایک نشان عبرت تھی، یقیناً وہ ایک فاسق قوم تھی۔ اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ Voilà, voici les traductions françaises.
Abraham dit: quelle est donc votre mission, ô messager? Ils dirent: nous avons été envoyés vers un peuple pécheur pour lancer sur eux des pierres d'argile, réservées au regard de ton Seigneur pour ceux qui sont coupables d'excès, et nous ferons sortir de là les croyants qui s'y trouvaient. Et nous n'avons trouvé qu'une seule famille qui nous obéissait. Et nous y avons laissé un signe pour ceux qui craignent les châtiments douloureux. Et à Moïse, nous avons laissé un autre signe lorsque nous l'avons envoyé à Pharaon avec une preuve claire et convaincante. Mais avec ces commandements, il se détourna en disant: un magicien ou un fou. Nous les saisîmes donc, lui et ses armées, et nous les jetâmes à la mer, et les fautes en étaient Pharaon lui-même. Et il y avait un signe chez les Hades lorsque nous envoyâmes contre eux les vents destructeurs. Il n'épargna absolument rien sur son passage sans l'avoir rendu comme des ossements pourris. Et il y avait un signe chez les Tamoud lorsque il leur fut dit: jouissez des bénéfices pour quelque temps. Mais ils se révolteront contre les commandements de leur Seigneur. Alors la foudre les saisit, tandis qu'ils regardaient fixement. Et ils ne purent se relever ni ils se venger. Et nous avons anéanti le peuple de Noé avant eux. C'était un peuple désobéissant. Et de nous pouvoir, nous avons construit les ciels, et sûrement nous continuerons à les étendre. جیسا کہ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی قومیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے علم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں بہت بڑی تعداد انبیاء کی وہ ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ تو جن کا ذکر ہے ان میں سے بھی بعض انبیاء اور قوموں کا ذکر بار بار قرآن کریم میں ملتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، پھر لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، پھر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے بار بار، اور حضرت موسیٰ اور آل فرعون کا بھی ذکر بار بار ملتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف پیرائے میں ان قوموں کے حوال، ان کی طرز زندگی، اور پھر ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء، ان کی اصلاح کے لیے ان کا ذکر بیان ہے، اور پھر کس طرح کے بعض قوموں کو مہلت دی گئی اور بعض جلدی تباہ کر دیے گئے، اور بعض مہلت دیے جانے والے بھی بعد میں تباہ ہو گئے۔ تو جو جماعت احمدیہ میں تفاسیر موجود ہیں ان مختلف صورتوں کی اور ان قوموں کے جو حوال ہیں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت نے بار بار اسی طرف توجہ دلائی ہے مسلمانوں کی اور انسانیت کی، کہ قرآن کریم میں کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے اس کا ذکر نہیں ہے، اور ان ماضی کی قومیں جو کہ بعض، جیسے ہم ابھی چل کے دیکھیں گے، قوم عاد اور سمود تو بہت پہلے گزر گئیں، اور عموماً بعضوں کا ذکر بائبل میں بھی نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے، تو کیوں ان کا ذکر کیا گیا؟ ان کی برائیاں اور ان کی بیماریوں کا ذکر کر کے ان کو جو سزائیں ملیں ان کا قرآن کریم میں ذکر کیوں ہے؟ تو
قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ مستقبل کے انسانوں کے لیے ایک قسم کا سبق ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ ماضی میں کیسی کیسی طاقتور قومیں اور سویلائز قومیں پیدا ہوئیں۔ موجودہ انسان سمجھتا ہے شاید ہم نے ترقی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا جو یہ دعویٰ ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے اور ہنرمند تھے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ خدا تعالیٰ سے دور ہوئے اور گناہ میں بڑھے اور زمین میں فساد میں بڑھے تو پھر تباہ کر دیے گئے، تو عبرت کا نشان بنائے گئے۔ تو یہ پیغام ہے، ایک وارننگ ہے مستقبل کے انسانوں کے لیے کہ اگر وہ بھی انہی گناہوں میں شامل ہوں گے اور ویسی ہی باغیانہ ان کا رویہ ہوگا، ویسی خدا تعالیٰ کی دوری ہو، تو ان پر بھی ان جیسے حالات ظاہر ہو سکتے ہیں، ان پر بھی ان طرح کی تباہی آ سکتی ہے۔ Alors je disais que dans l'Ancien Coran, il y a quelques prophètes d'Allah qui sont mentionnés et certains peuples mentionnés en détail, mais parmi eux, il y a certains qui sont répétés plusieurs fois dans plusieurs surahs du Saint-Coran, comme Hazrat Ibrahim alayhi salam et ses peuples, les Noah et ses peuples, puis Lot et ses peuples, puis Ad et Samoud, les nations de Ad et les Samoud, et les prophètes Houd et les Saleh qui étaient envoyés vers ces peuples-là. Et puis les mentions de l'histoire de Pharaon et de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est pas par hasard, on trouve que dans quelques versets de Sourate Dariyat, tous ces histoires sont mises sur une place pour nous rappeler que les mentions de tous ces peuples, c'est pas pour rien, c'est pas comme des histoires, mais Allah a parlé les histoires de ces peuples-là, leur façon de vivre, comment ils sont avancés dans le péché et dans les transgressions, ils sont éloignés d'Allah, et ces différents types de mauvaises habitudes, comme le peuple de Lot et le peuple de Ad et le peuple de Samoud. Et c'est ainsi, et à la fin, ils étaient anéantis, ils étaient détruits par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est mentionné pas comme des histoires, mais à la même temps, c'est un message, une réflexion pour la future aussi. Pour les futures générations, s'ils vont commettre le même péché, ils vont avoir les mêmes mauvaises habitudes, c'est tout à fait possible qu'ils vont aussi subir le même châtiment comme c'était passé avec le peuple dans le passé. اب اس میں جو پہلا ذکر ہے حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر ہم مٹی کے بنے ہوئے کنکر ان کی طرف چلائیں۔ تو یہ شاید کبھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیسے آسمان سے کنکر بستے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور حال ہی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی آسمان سے کنکر بسیں۔ اب اٹلی کے ایک گاؤں میں ابھی حال ہی میں ایک آتش فشاں وہ اتنے تیزی سے پھٹا ہے، اور چونکہ وہ بڑی ہائٹ کے اوپر تھا، وہ فضا میں اس کا جو سارا لاوا تھا اور جو اس میں جو کنکر اور روڑے وہ سارا ہوا کی طرف اٹھا ہے، اور پھر وہ زمین میں ایسی نازل ہوا ہے جیسے کنکروں کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف کنکر آسمان سے چلائے، تو ایک نشان بنانے کے لیے لوط کی قوم کے لیے،
اور یہ وارننگ ہے کہ لوط کی قوم جن ہومو سیکشولیٹی گیزم کے برائیوں میں مبتلا تھی، وہ وارننگ ہے جس طرح وہ تباہ کر دیے گئے۔ حضرت لوط کی بیوی بھی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ بھی انہی میں شامل تھی، اس لیے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ اسی عذاب کا شکار ہوئیں۔ اور پھر آگے ذکر ہے کہ پھر جو تھوڑے سے لوگ تھے، بلکہ اس آیت میں تو ذکر ہے کہ وہاں ایک ہی فرما برداروں کا گھر پایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَاتًا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور یہ عبرت کا نشان بنایا، چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو اس دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، کہ وہ ایسی حرکتوں میں مبتلا نہ ہوں کہ آخرکار ان کو یہ دردناک عذاب پہنچے۔ Voilà, dans les mentions de l'histoire de Hazrat Lut alayhi salam et le peuple qui avait les mauvaises habitudes de gaysme et l'homosexualité et tout ça, ils étaient détruits par les pluies qui contenaient des petites pierres qui avait tout à fait détruit le peuple de Lot. Alors je disais, c'est pas difficile à comprendre ce qui se passait récemment dans un village d'Italie qui a subi les mêmes choses parce qu'il y avait un volcan très actif dans cette région-là. وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن کریم میں بار بار بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے جو سردار اور اس کی جو قوم ہے کس حد تک وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اپنے بھی کمزور لوگوں کے اوپر بے حد ظلم کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح نشان دے کر بھی بھیجا، تو پھر بھی وہ تکبر میں بڑے رہے، انکار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں سمندر میں دے پٹکا، اور وہ قابل ملامت تھا۔ تو اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی دیر سے تقریباً 150 سال سے بہت سی ریولیشنز ہو چکی ہیں کہ فرعون کی ممی بھی مل گئی، اور یہ ساری جو فرعونوں کی ایجپٹ میں پیرامڈس کے ذریعے ہسٹری ہے وہ کھلتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن، ہفتہ اور مہینہ میں مزید راز کھولے جا رہے ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے، کیا کرتے تھے، اور اپنی ساری طاقت اور لاؤ لشکر اور خزانوں کے باوجود وہ تباہ ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں کا انکار کیا۔ اور اس کے اوپر بھی بڑی ریسرچ ہے کہ وہ کون سا سمندر ہے کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا سا ڈالا تو آپ تو چلے گئے، لیکن اسی سمندر میں پھر فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ تو اس کے اوپر شاید بہت سے ابھی بھی ہیں کنفلکٹنگ رائے ہیں کہ وہ دریائے نیل تھا یا اس سے ملحقہ جو سمندر ہے وہاں سے حضرت موسیٰ گزرے تھے۔ بہرحال اب سائنٹیفک ایویڈنس آنا شروع ہو گئی ہے کہ واقعی جو قرآن کریم نے جو الفاظ یوز کیے ہیں نا کہ انہیں سمندر میں دے پٹکا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں جو بھی فزیولوجیکل فیکٹر انوالو ہوا کہ وہ دور ہٹنے سے جہاں رستہ بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم آپ کے ساتھ نکل گئی، لیکن پھر وہ اتنی طاقت سے واپس آتا ہے، ورنہ عموماً یہ پرانے لوگ تو ان کو سوئمنگ وغیرہ آتی ہوتی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت گاؤں شاؤں کے لوگ اور جو آرمی میں ہوں فوج، تو عموماً سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگ عام بحیرہ احمر ہے یا نیل ہے کہ اس میں وہ ڈبوئے جائیں پانی میں، جبکہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تھے۔ تو قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وہ انہیں سمندر میں دے پٹکا، کہ وہ لہریں ایسی طاقت سے واپس آئی ہوں گی کہ وہ جو آرمی بڑی کپٹ تھی وہ اس میں تباہ ہوگی، اس میں غرق ہو گئی۔
Je disais que les mots utilisés pour les pharaons contre Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam et les Bani Israël a été sauvé. Ça peut être le Nil ou l'océan. Mais je disais que l'armée des pharaons était très équipée. Et normalement, même le peuple ordinaire sait nager. Mais comment ça se passe que c'était des soldats professionnels qui n'arrivaient pas à nager dans l'océan ou dans la rivière. Mais le mot utilisé dans les 5 Courans, فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, que ils étaient brutalement, fortement attaqués par l'eau, hein, qui avait causé les destructions de cette armée. وَعَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا الْأَقِيمَ, اور عاد میں بھی ایک نشان تھا اور ہم نے ان پر ایک ویران کر دینے والی ہوا چلائی. اب یہ بعض قوموں کے بارے میں شاید ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہمیں خیال نہیں گزرتا کہ یہ کون تھے اور کب گزرے اور یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اور یہ آج کل کے دور میں تو خلفائے احمدیت نے بھی بڑی توجہ دلائی ہے کہ جماعت میں جو احمدی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، جو اسکالرز ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ واقفین نو بھی ان ساری چیزوں پر ریسرچ کریں کہ قرآن کریم کے جو مختلف دعوے ہیں وہ کیسے ہیں، تاریخی لحاظ سے کیسے تھے، اور وہ حالات کیسے گزرے، اور کیسے ان کی انٹرپریٹیشن اور ریفلیکشن ہوتی ہے فیوچر میں بھی. تو عاد کے بارے میں بھی جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ تھوڑی سی متضاد لگتی ہے، اور کیونکہ وہ بعض کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں 7,000 سال پہلے آئے تھے، لیکن زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ یہ عاد کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت بچی تھی اس کی جنریشن ہے. کئیوں نے کہا ہے کہ شاید وہ 80 سال بعد، جیسے 7-8 جنریشن، کچھ جنریشنز کے بعد، تو ان کے بچوں میں سے شاید ان کا جو تیسری، چوتھی، پانچویں نسل، ان میں سے کسی کا نام عاد تھا، اور وہ پھر انہوں نے اس علاقے میں بڑی ترقی کی ہے. تو حضرت نوح کے بارے میں بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کہاں ٹھہری تھی، کہ وہ ترکی کا پہاڑ تھا، یا کہ وہ آرمینیا اور ترکی کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں کہیں وہ جا کے ٹکی تھی. اس کے اوپر مستقل ریسرچ ہوتی رہتی ہے. بہرحال زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جو سعودی عربیہ کے نارتھ کے علاقے ہیں جو ان علاقوں سے ملتے ہیں، وہاں پھر ہو سکتا ہے 200-300 سال لگے ہوں، کیونکہ ایک قوم بنتے ہوئے 2-3-4 جنریشنز میں تو ایک قوم نہیں بن جاتی. تو یہ پھر عاد تھا ان کا شاید پڑپوتا تھا، یا اس سے بھی آگے نسل میں ان کے نام سے پھر یہ نسل چلی ہے. اور بہرحال ان کا وقت وہ جو حضرت نوح کے زمانے کا طوفان ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں عاد کی قوم کا آتا ہے، اور جو عربین پیننسولا ہے اسی میں یہ آ کر آباد ہوئے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان قوموں کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑے خوشحال تھے، آسودگی میں تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھیں، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں. تو لیکن ابھی جو آپ سعودی عرب کے جو نارتھ کے علاقے دیکھیں تو پھر ایک وقت تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تو سارا ڈیزرٹ سا ہے، اور نہ وہاں دریا نظر آتے ہیں، نہ نہریں نظر آتی ہیں. تو کیسا ممکن ہے کہ یہاں عاد کی قوم آباد ہو؟ تو جو مسلمانوں کا کام تھا ریسرچ کریں، اب وہ تو جو یورپین اور آسٹریلین اور امریکن آرکیالوجسٹ ہیں
جب سے سعودی عرب نے کچھ نرمی کی ہے اس پر بڑی تیزی سے ریسرچ ہونا شروع ہوئی ہے. اور آپ اب عموماً لوگ سنتے ہیں کہ سعودی عرب ایک ان علاقوں میں کوئی شہر آباد کرنے جا رہا ہے. وہ شاید انہی علاقوں میں ہیں کہ جہاں آرکیولوجیکل سائٹس ملی ہیں اتنی زیادہ کہ جو پہلے چونکہ یہ بند تھے وہاں بدوی رہتے تھے اور دنیا کو ایکسیس نہیں تھی ان سارے علاقوں میں. اور جب سے ہوئی ہے بڑی تعداد میں سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ آئے ہیں ان علاقوں میں، سیٹل ہوئے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں. اور ایز یوزول مسلمان ویسے ہی خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ جو یہ ریسرچ کریں گے ہم اس کو دیکھ لیں گے، اپنا لیں گے. کچھ نہ کچھ سعودی وغیرہ اس میں شامل ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو علولہ کا علاقہ ہے، جو وہاں کچھ پرانے شہر بھی دریافت ہوئے ہیں، اور اس پر جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں مختلف جو بنے ہوئے پتھروں کے گھر ہیں، مجسمے ہیں، پہاڑیاں ہیں، ان کی تعداد 15 سے 21 ہزار وہ آرکیولوجیکل سائٹس ہیں اس علاقے میں. اور یہ ایریا تقریباً 20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور وہاں آرکیالوجسٹ کا خیال ہے کہ یہ تقریباً کوئی 5,000 سال پہلے یا 7,000 سال پہلے جو بہت سی چیزیں وہاں پہ جو جانوروں کی ہڈیاں اور انسانی ہڈیاں اور جو آثار مل رہے ہیں وہ اتنے پرانے ہیں. بہرحال جو اسلامی نقطہ نظر سر 7,000 سال تو نہیں ہو سکتے، اس سے کم ہی ہوگا، کیونکہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے عاد کی قوم تھی تو پھر وہ شاید بہت 7,000 سال پرانی نہیں ہے. لیکن اس میں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عاد کا ایک نشان تھا کہ جب ہم نے ان پر ایک ویران کر دینے والی ہوا چلائی. تو اگر اس علاقے کو اگر آپ ابھی دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ تو پہلے ہی ویران تھا، تو اس کو ویران اور کس نے کیا ویران ہونا، پہلے ڈیزرٹ ہے اور سوکھا ہوا ہے اور بنجر ہے. تو یہاں لوگ رہتے ہوں گے جیسے آج کل بدو رہتے ہیں. تو یہ حیران کن ہے کہ قرآن کریم کا جو قول ہے کیسے زور سے آج ثابت ہو رہا ہے کہ جو آرکیالوجسٹ نے وہاں جانا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ جو پتھروں کو کھودنا شروع کیا اور بڑی بڑی جو بلڈنگس ہیں ان کو صاف کر کے ان کو ملا کہ وہ واقعی زبردست پتھروں کو خراش کر کے اور ان کے اندر بڑے بہترین محل اور گھر بنائے ہوئے ہیں اور بڑے عظیم شان واٹر سٹوریج ہیں ان کے اندر. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قوموں کے پاس باغات تھے اور نہریں تھیں، اور وہ پہلے تو یہی خیال تھا کہ سعودی عرب کا جو نارتھ ایسٹ ہے وہاں تو گرینری ہے، لیکن اس سے بہت دور ہے کہ اس علاقے میں بھی ایسی آبادی ہو، ایسی ہریالی ہو اور زندگی ایسی جنت نظیر ہو. لیکن جیسے جیسے یہ تحقیق ہوتی گئی آرکیالوجی کی تو انہوں نے دیکھا اندر کہ وہ بڑے فینٹ قسم کے امیجز ہیں جو کہ رات کی وقت خاص لائٹوں سے نظر آتے ہیں کہ دیواروں میں انگریوڈ ہیں کیٹل، کہ بکرے، گائے، بھینسیں، ہرن، سب کچھ. تو وہ ایسے زبردست ثبوت ملے ہیں ان کو کہ واقعی ایک زمانے میں یہاں جب عاد آباد تھے، جب وہ 5,000 سال پہلے تھا یا 5.5 یا 6، تو یہ علاقہ ایسے نہیں تھا، یہ سرسبز تھا. اور اس میں جو ہم کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ ٹائپ جانور وہ سارے تھے، اور وہ گریزنگ اور جیسے غلابان ہوتے ہیں اور یہی ان کا طریق تھا. تو یہ بڑی عظیم شان ہے قرآن کریم کے جو دعوے ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ وہ جو اب اس کا ذکر ہے کہ وہ ہوا جس چیز پر سے گرتی تھی ان کا کچھ باقی نہیں چھوڑتی مگر اسے گلی سڑی چیز کی طرح کر دیتی تھی. ایسے ہی ہے کہ وہاں وہ ہڈیاں مل رہی ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی. تو ایسا عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ ذکر آتا ہے کہ وہ 7 دن تک وہ ہوا چلتی رہی اور جس نے ان کا کچھ باقی نہ چھوڑا. قرآن کریم میں اور کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ وہ بہت بہت عالی شان
کنسٹرکشن کرتے تھے اور بڑے فاتح تھے، اور لیکن بڑے ظالم تھے، بڑی سختی سے پکڑتے تھے. یہ سارا اور صورتوں میں ذکر ہے. ان علاقوں میں حضرت جو عاد کی قوم ہے، پھر سمود کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے جرہم ہے، تسم ہے، جادیس ہے، آمیم، بہت سے اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل آباد تھے. لیکن یہ چونکہ سب سے طاقتور تھے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور ظلم میں بھی سب سے بڑے ہوئے تھے، تو اسی لیے ان پر ہی اس طرح کی تباہی آئی جس نے پھر ان کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی تباہی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا. تو جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے گئے تھے، لیکن یہ انبیاء کا ایک سلسلہ ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی پھر ایسی یہ تباہی کا شکار ہوئے. Alors, je disais que après, si on voit que dans les 5 ans, Allah mentionne le peuple des Had qui ont subi le châtiment, avec une vent très fort qui a continué pendant plusieurs jours, qui n'a rien laissé que la destruction. Et comme les choses sont pourries, putrifiées. Alors, j'ai dit que le peuple des Had, les différents scientifiques pensent que c'est dans le nord de l'Arabie, existait il y a entre 5000 et 7000 ans. Et c'était des peuples descendants des générations de Hazrat Nuh alayhi salam, qui étaient installés dans cette zone-là. Et ce qu'on voit dans les 5 Corans, plusieurs fois c'est mentionné que ces gens-là, souvent, le peuple des Had et Samoud, était très riche, très cultivé. C'était vraiment une civilisation qui avait tout. Mais une fois on regarde les photos de toutes ces zones-là, on voit comment ça se passe. Ici, il ne peut rien exister. Mais maintenant, une fois l'Arabie Saoudite a ouvert ces zones-là pour les gens de l'archéologie et la recherche, et chaque semaine et les mois qui passent, on trouve beaucoup d'évidences et les signes qui prouvent la véracité de la Saint-Coran. Et j'ai cité un exemple que au début on croyait qu'ici il ne peut pas vivre les animaux domestiques comme des moutons et des vaches et des gibiers et tout ça, mais on voit que plus on avance dans la recherche, on trouve tout, pas seulement des maisons gravées dans les montagnes et tout ça, mais on trouve beaucoup de photos de tous ces animaux. Et ils ont trouvé même les traces des canals, les réservoirs d'eau et tout ça. Alors, c'était des gens très cultivés, très riches, civilisés, bien avancés dans la technologie à cette époque-là. Mais malgré tout ça, la direction totale, c'était leur destin. Parce qu'ils s'éloignaient et devenaient compte Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on parle de وفی سمود اس قال لہم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں بھی ایک نشان تھا جب انہیں کہا گیا کہ ایک مدت تک فائدہ اٹھا لو. فاتوا عن امر ربہم فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، پھر بس انہوں نے اپنے رب کے فرمان سے سرکشی کی تو انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے. تو سمود کی طرف بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری وارننگ کے طور پہ بھیجا تھا. اور یہ سمود بھی اب یہ ایریے کے لحاظ سے فرق ہے کہ یہ بالکل عاد کے
اولاد میں ہی تھے، یا جو کچھ اور قبائل وہاں آباد تھے ان کی اولاد میں تھے، کیونکہ پیرالل اور بھی قبائل آباد تھے. اور یہ کہ کیا یہ نارتھ ایسٹ میں تھے تقریباً. بہرحال یہ سعودی عرب کے شمالی علاقہ جات ہی بنتے ہیں جو ملتے ہیں. آگے اس زمانے میں تو آج سے 5-6 ہزار سال پہلے تو اس طرح سیریا اور عراق اور سعودی عرب اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو بہرحال وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت صالح نے جو ان کی اصلاح کے لیے تبلیغ کرتے تھے ان کو وارننگ دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے سے نہ منع کرنا اور اس کو نقصان نہ پہنچانا. لیکن چونکہ وہ تکبر میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں. اب کونچوں سے شاید کئی لوگوں کو نہ سمجھ لگتا ہو، کونچے سے مراد ہوتا یہی ہے کہ ان کی ٹانگ کے پٹھے کاٹ دیے، ہیمسٹرنگ کاٹ دیے یا اس کو زخمی کر دیا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام اس پر جا کے تبلیغ اور تربیت کا کام نہ کر سکیں. اور اس طرح پھر یہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ پھر انہیں ایک آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے. تو یہ بھی بہت ہی مضبوط اور بڑی طاقتور قوم تھی، اور یہ بھی پہاڑوں کے اندر گھر بنانے میں اور قلعے بنانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. آج کے انسان ماڈرن مشینری کے ساتھ بھی پہاڑوں کو کاٹنا، خراشنا اور پھر ان میں اس کے اندر خوبصورت، تو جیسے جیسے وہ اندر جاتے ہیں حیران ہوتا ہے کہ وہ ٹنلز نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے زبردست سیٹنگ روم ہیں جہاں میٹنگس ہوتی تھی ان کی، کوئی سزائیں دینے کی جگہ تھی، کوئی سیریمونیز کی جگہ ہیں، اور کہیں پہ جنازے پڑھے جاتے تھے، کوئی تدفین کی جگہ تھی. تو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس زمانے میں کیسے طاقتور لوگ تھے، یہ سب کچھ بنایا تھا. لیکن چونکہ فسادی تھے، اللہ تعالیٰ سے دور تھے اور ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، ہر طرح کی فحاشی اور گندگیوں میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے جس مسئلے کو مبعوث کیا تھا اس کا بھی کلیتاً انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کا شکار ہوئے. ان کے جو شہر ہے وہ ہیگرا کہتے ہیں، یا مدائن صالح بھی اب کہتے ہیں اس کو. اس میں تو لکھا ہے نارتھ ویسٹرن عربیہ میں یہ موجود ہے. ایسی یہاں تباہی آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جب اس علاقے سے گزریں اسلامی فوجیں تو کبھی ان کنوؤں سے پانی بھی نہ پئیں، کیونکہ ان سب کے اوپر خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. On est en train de parler à propos des peuples de Samoud qui se trouvent aussi pas loin de la même zone des Ad, qui sont comptés parmi les progénies, les générations des Ad, mais c'est possible aussi pour certains, c'est des autres tribus. Mais Samoud aussi était très fort, cultivé, riche, une bonne civilisation, qui ont créé, qui ont laissé les énormes objets, comment ils construisaient dans les montagnes. Ils ont construit des palais et des maisons, des salles pour les cérémonies et tout ça, des canaux et des réservoirs d'eau et tout ça. Mais comme les gens, avec leur richesse, ils étaient éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont même pas écouté Hazrat Salih alayhi salam qui était envoyé pour leur réformation. Et à la fin, ils ont subi aussi les châtiments de la part d'Allah. Et je disais que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait même interdit les Sahaba, lors des passages dans ces zones-là, de Samoud, de jamais boire dans les puits qui existent dans ces zones-là. Et éloigné de ça, parce que ici il y avait des mécontentements d'Allah sur ces peuples-là. Et à la fin, c'est la mention de le Comenou,
اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں کہ نشان عبرت تھی، یقیناً وہ ایک فاسق قوم تھے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے یہ ذکر ہے سارا ان قوموں کا، کہ حضرت نوح کی قوم نے تو خود اتنا بڑا عذاب دیکھا تھا، لیکن پھر بھی جیسے ہی وہ زمین پر سیٹل ہوتے گئے، اب وہ اس میں 100 سال لگا ہے یا 300 سال لگا ہے، اس میں قومیں بھولتی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جیسے زمین میں قرار پکڑا ہے، وہ تکبر میں، وہ مالی آسائش میں بڑے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ سے دور ہوئے، اور پھر جو عاد کی شکل میں اور سمود کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ تو یہ مستقبل کے لیے بھی انسانوں کے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی تنبیہ اور پیغام ہے کہ اگر ماضی کے کسی جیسے عاد کی قوم نے نوح کی تباہی بھی کبھی ذکر سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں بڑھے اور پھر اسی تباہی کا شکار ہوئے۔ تو آج کل کے انسانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ساری قوموں کا ذکر کر کے، قطع نظر اس کے کہ اس میں سالوں کا کیا فرق ہے اور ایریا مختلف ہو سکتا ہے، حالات مختلف ہو سکتا ہے، یہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے، اس میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن مین جو تھیم ہے، جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، جن کاموں سے وہ روکے ان سے انسان کو رکنا چاہیے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر ہی وہ زمین پر امن میں رہ سکتا ہے۔ آخر میں قرآن کریم کا ایک آیت ہے، ایک ہی چھوٹی سی آیت، اس میں عظیم الشان مضمون ہے، اس پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنی عظیم الشان دلیل ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہوتے تو آج سے 1400 سال پہلے یہ تو اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں رومیوں اور ایرانیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ وسعت اختیار کر رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ کہاں ایک امی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی جب کہ انسان بنیادی جو کاسموس کے علم ہیں ان سے بھی لامحدود تھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا زمین گھومتی ہے، وہ گول ہے نہیں ہے، چاند کیا ہے، دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں، بہت بیسک علم تھا۔ اور کہاں یہ کہ آپ کے ذریعے ایسی عظیم الشان آیت نازل ہوئی کہ آج موجودہ جو ساری جو اسپیس، جو کاسموس اور یونیورس کے اوپر ریسرچ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنا انسان جانتا جا رہا ہے اتنا وہ حیرت میں ڈوبتا جا رہا ہے کہ کیسے یہ کائنات ہے کہ جس میں ایک بیلنس بھی ہے لیکن وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ اس گیلیکسی کے اندر بھی سولر سسٹم بھی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، پھر وہ جس گیلیکسی میں ایک گیلیکسی دوسری گیلیکسی سے دور جا رہی ہے، پھر گیلیکسیوں کے بھی آگے گروپس ہیں جو ایک دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ رحمتیں برتے نازل فرمائے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف ماضی، حال، مستقبل کا علم دیا، خدا تعالیٰ کی قربت کے رستے سکھائے، اس کی ناراضگیوں کے رستے سے بچنے کے رستے دکھائے ماضی کی قوموں کا ذکر کر کے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کائنات کا ایک آیت میں عظیم الشان مضامین بیان کر دیے جس میں دنیا میں ہزاروں لاکھوں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، اور ہر دن ان کا سر جھکا اس آیت کے سامنے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ À la fin, j'ai cité le verset qui dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَبِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ on ne peut pas imaginer qu'à cette époque-là, même les gens éduqués vers l'Iran et la Syrie et l'Europe n'avaient aucune idée à propos de la structure du cosmos et l'univers, les planètes sur la Terre, la Lune et les soleils et tout ça. Mais comment ça se passe qu'une verset a été révélée qui n'explique pas seulement la structure de la cosmos, mais il explique que ce cosmos est en train d'élargir et elle est en voyage. Et c'est ça qu'on voit, les cosmologies d'aujourd'hui
sont étonnés, ils sont choqués. Plus on apprend, plus on reste dans l'aura. On est devant la faiblesse. Cet océan de connaissances de l'univers, c'est le cosmos. Et beaucoup de doigts pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu toutes ces connaissances pour l'humain, pour le passé, pour le présent, pour le futur, pour notre vie physique, spirituelle et morale, et même l'univers autour de nous. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.